हेलो अस्सलाम वालेकुम नमस्ते सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। लंदन से ज़ैनुल आबदीन आपकी खिदमत में हाजिर है। और जनाब आज इंतहाई अहम टॉपिक है जिसको हमने डिस्कस करना है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जिन पर 295 सी का केस जो है वो हुआ है और ये कहा जा रहा है कि उनको सज़ाए मौत होगी या उम्र कैद होगी। ये क्या मामला है, इस पर तफसीलन आज गुफ्तगू करेंगे, आपको बताएंगे कि एक्चुअल में 295 सी असल में है क्या चीज़। बेसिकली बहुत सारे हमारे जो लोग हैं उनको तो इसका आइडिया नहीं, लेकिन हमारे बहुत सारे मौलवी हजरात भी ऐसे हैं जिनको आइडिया नहीं है कि बेसिकली 295 क्या है, 295 ए क्या है, 295 जो बी है वो कैसे इंप्लीमेंट होता है, 295 सी किस जुर्म की पादाश में इंप्लीमेंट होता है, और ये सारा कानून कब से है और क्यों बनाया गया और किस तरह से इसकी इंप्लीमेंटेशन होती है। एक तो ये आपको बताएंगे और दूसरा ये बताएंगे कि क्या वाकई इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा पर ये केस बनता है या नहीं बनता। उनके जो राइवल्स हैं यानी जो उनके मुखालिफ हैं वो इस पर क्या कहते हैं, और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के जो हक में लोग हैं वो क्या कहते हैं कि वो किस तरह से इस सारी सूरत हाल से बच सकते हैं। ये सारा मामला क्यों है, कैसे है, कब है, और बैरून ममालिक यानी अभी मैं लंदन में मौजूद हूँ, यहाँ पे क्या इस तरह के कवानीन होते हैं, या जो दूसरे इस्लामिक ममालिक हैं जैसे सऊदी अरेबिया है, जनाब ईरान है, इराक है, यूएई है, मलाइशिया, इंडोनेशिया, यानी जितने ममालिक आप इस्लामिक जो हैं वो गिन लें, उन सब में क्या इस तरह का कोई कानून नाफिज है या नहीं है, और पाकिस्तान में इस कानून की क्यों कर असल ज़रूरत पेश आई और इसका यूज़ किस तरह से हो रहा है। तो आपने इस वीडियो को आखिर तक देखना है। मैं आज आपको ये नहीं कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, क्योंकि ज़ाहिर है मेरा ये टॉपिक नहीं है कि मैं दीनी मौज़ूआत पे ज़्यादा बात नहीं करता, लेकिन ये जो मामला है ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और पाकिस्तान में इसका यूजेज जो है वो बहुत ज़्यादा है। नेगेटिवली कहें या पॉजिटिवली कहें, आपको हर रोज़ कोई ना कोई ऐसा जो वाक़या है वो सुनाई देता है, दिखाई देता है, आपकी नज़र से गुज़रता है, जिसमें ब्लास्फेमी लॉज़ की बात होती है, जिसमें 295 की बात होती है। अब जनाब 295 जो है ये एक कानून है बेसिकली, जिसमें मुख्तलिफ किस्म की आगे शिकें हैं, यानी इसके आगे सब सेक्शन हैं। 295 ए है, 295 बी है और 295 सी है। अगर आपको आसान अल्फाज में बताऊं तो है कुछ इस तरह से कि 295 ए जो है वो तब इंप्लीमेंट होता है, आप पर तब लागू होता है जब आप किसी तरह के किसी भी रिलीजन के खिलाफ कोई बात करते हैं, आप के खिलाफ कोई सबूत मिलता है कि आपने किसी पर्टिकुलर रिलीजन पर ऐसी बात की है जिससे उसके मानने वालों को जो है वो बुरा लगा है, बुरा महसूस हुआ है, उनको किसी तरह की जो है वो उनके सेंटिमेंट हर्ट हुए हैं। यानी अगर कोई मुसलमान है वो क्रिश्चियनिटी पे ऐसी कोई बात करता है, बुद्धिज़्म पर बात करता है, या मुख्तलिफ जो हमारे इब्राहिमिक रिलीजन्स हैं ख़ास तौर पर उनकी जो किताबी मामलात हैं उस पर गुफ्तगू करता है, इसी तरह से उन पर भी ये इम्प्लीमेंटेशन होती है कि अगर वो इस्लाम के बारे में इस तरह की कोई गुफ्तगू करते हैं। इसके बाद जो 295 बी है, जो मैंने रिसर्च किया, जो मैंने पता किया, उसके मुताबिक ज़्यादातर इसका इम्प्लीमेंटेशन तब होती है जब आप किसी भी जो मज़हब है उसकी किताब पर, यानी कुरान पाक ख़ास तौर पर, अगर कुरान पाक की कोई बेहुरमती करता है, कुरान पाक की जो है वो बेहुरमती होती है या इस तरह की कोई चीज़ होती है, तो तब ये जो सेक्शन है ये हरकत में आता है और ये इम्प्लीमेंट होता है तब। इसके बाद जनाब जो 295 सी है वो सबसे अहम है और सबसे ज्यादा पाकिस्तान में इंप्लीमेंटेशन जो है वो 295 सी की होती है, और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के बारे में भी यही कहा जा रहा है कि उन पर 295 सी की जो है वो इंप्लीमेंटेशन होगी। तो क्यों होगी और असल में ये क्या है, इसमें बेसिकली स्पेसिफिकली ये चीज डिस्कस की गई है कि अगर हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई गुस्ताखाना का बात होती है या कोई गुस्ताखी होती है उनकी शान में, तो 295 सी जो है ये बेसिकली पर्टिकुलरली सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी के जुमरे में कोई भी अगर बात होती है, कोई भी इस तरह की चीज होती है, तो ये वहां पर इंप्लीमेंट होगा। तो अब इसमें बहुत सारे सवालात उठाए जाते हैं हमेशा से कि क्या इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होनी चाहिए, किस बेसिक चीज के बारे में, यानी क्या वो हद है जिसको क्रॉस करने के बाद 295 जो है, 295 सी जो है वो इंप्लीमेंट होता है। और एक और चीज ये है कि जो दूसरे 295 ए और बी हैं उसमें तो शायद किसी किस्म की रिलैक्सेशन है, मतलब उस तरह से रिलैक्सेशन नहीं है, लेकिन अगर आप पे मतलब साबित हो जाता है तो फिर उस तरह से रिलैक्सेशन नहीं है, लेकिन उसमें फिर भी सजा जो है वो, अब क्योंकि कहा यह जाता था कि दो तरह की सजाएं, या उम्र कैद या जनाब जो है वो सजाए मौत।
تو جو 295C ہے اس میں سے عمر قید کو ویسے ہی ختم کر دیا گیا ہے 1990 میں، یعنی 1990 میں جو 295C تھا اس کی پہلے شکیں دو تھی، اس میں یہ سزا تھی کہ اگر آپ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی کسی قسم کی گستاخی کرتے ہیں یا اس کے مرتکب پائے جاتے ہیں تو بیسیکلی آپ کو یا سزائے موت دی جائے گی یا پھر آپ کو عمر قید دی جائے گی۔ لیکن 1990 کے بعد یعنی 1990 کے بعد جو یہ شک تھی یعنی عمر قید والی وہ بالکل ختم کر دی گئی ہے، اور اب باقاعدہ طور پر اس کی سمجھیں تو ایک ہی سزائے اور سزائے موت ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بھی اس طرح کے کیسز ہوئے ہیں ان پر سزائے موت کی امپلیمنٹیشن کی بات ہی ہمیشہ سے ہوتی آ رہی ہے، عمر قید کی بات نہیں ہوئی۔ تو کیا اب اس زمرے میں جو انجینئر محمد علی مرزا ہیں وہ آتے ہیں یا نہیں آتے، یہ ایک چیز ہے۔ اب اس میں دیکھیں دو باتیں، ان کی جو سارا وہ کنٹینٹ ہے، جو ان کے اوپر FIR ہے، جو سارا معاملہ ہے، اس میں کہا بیسیکلی یہ گیا ہے کہ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ ایسی الفاظی کی ہے، ایسے لفظ بیان کیے ہیں جو شاید ہم تو اپنی زبان سے بیان نہیں کر سکتے، لیکن ہوا یہ ہے کہ اس میں کہنا یہ کہا یہ گیا ہے کہ کرسچن کمیونٹی کے جو ہے وہ سینٹیمنٹ ہرٹ ہوئے ہیں۔ تو اب اگر کرسچن کمیونٹی کے سینٹیمنٹ ہرٹ ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 295A میں فال کرتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ 295A جو ہے وہ کسی بھی ریلیجن کے بارے میں ہے کہ اگر کسی بھی ریلیجن کے سینٹیمنٹ ہرٹ ہوتے ہیں تو پھر 295A کے جو زمرے میں یہ سارا معاملہ آتا ہے۔ اب ہمارے جو لیگل دوست سن رہے ہیں، جو لیگل معاملات کو جانتے ہیں، وہ مزید اس کی انٹرپریٹیشن کر سکتے ہیں، لیکن جتنی مجھے سمجھ آئی ہے، جو میں نے ابھی تک کانسٹیٹیوشن کے 295A B C کو جو میں نے اسٹڈی کیا اس میں یہ ساری چیزیں، یہ ڈسٹنکشن ہے۔ تو جناب اس معاملے میں اگر دیکھا جائے تو وہ 295A میں یعنی 295A میں فال کرتے ہیں، اور دوسری طرف یہ ہے کہ کیا کسی شخص کو کوٹ کرنا، کسی ریلیجن کو کوٹ کرنا یعنی اپنی زبان سے بیان نہ کرنا یا کسی دوسرے کو ریفر کرنا، یعنی اگر میں کہتا ہوں کہ جناب انجینئر محمد علی مرزا نے یہ بات کہی ہے تو کیا جو میں کہہ رہا ہوں کہ انجینئر محمد علی مرزا نے یہ بات کی ہے تو کیا میرے پہ بھی وہی سیم امپلیمنٹیشن ہوگی؟ تو یہ جو جگہ ہے یہاں پر اب اس کی تشریح بہت ضروری ہے، یعنی 295C کی تشریح اس معاملے میں بہت ضروری ہے کہ ایکچول میں پتہ چلے کہ کیا آپ کسی کو بطور ریفرنس جب یوز کرتے ہیں، یعنی ہم اگر حدیث کوئی جو ہے وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث جب کوٹ کرتے ہیں تو ہم بیسیکلی مختلف اصحاب کو کوٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں صحابہ یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں انہوں نے یہ بات جو ہے وہ نقل کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ریفر کر رہے ہیں۔ تو اس طرح سے اگر آپ کسی کو ریفر کرتے ہیں تو کیا پھر آپ پر بھی وہ سزا ہوتی ہے؟ تو جو مفتی طارق مسعود صاحب ہیں وہ بڑے رائول سمجھے جاتے ہیں جناب انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ وہ انجینئر محمد علی مرزا کے بہت زیادہ خلاف ہیں، اور ان کی ویڈیوز بھی ہیں، وہ جیلم بھی آئے تھے مناظرے کے لیے بھی۔ تو انہوں نے بھی باقاعدہ طور پر یہ بات کی ہے کہ جب آپ کسی کو ریفر کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ کسی کو کوٹ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر اس چیز کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر مفتی صاحبان کہہ رہے ہیں تو مفتی صاحبان سے زیادہ تو ہمیں دین کا علم نہیں ہے۔ تو اگر وہ یہ بات کر رہے ہیں اور انہوں نے یہاں پر بالکل تنبیہ بھی کی ہے باقاعدہ طور پر، اور انہوں نے دوسرے مولوی حضرات کو یہ بات کہی ہے باقاعدہ طور پر کہ آپ جو خوش ہو رہے ہیں تو آپ بھی اس کے ریڈار میں آ سکتے ہیں، کیونکہ مفتی طارق مسعود صاحب بھی اس ریڈار میں آ چکے ہیں، کیونکہ بڑی سینسٹیو سی چیز ہے، تھوڑی سی بات اگر آپ، کیونکہ آپ نے سارا دن دین پر بات کرنی ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قصے بیان کرنے ہیں، صحاب کے قصے بیان کرنے ہیں، مختلف ریلیجنز پر بات کرنی ہے، تو کہیں پہ بھی اگر خدا نخواستہ زبان جو ہے وہ اوپر نیچے ہوتی ہے، کوئی زبان سلپ ہوتی ہے تو آپ اس ریڈار میں آ سکتے ہیں۔ تو جن صاحب نے جو ہیں مولوی صاحب جنہوں نے یہ کیس کیا، بیسیکلی آصف جلالی صاحب ان کا نام ہے، مجھے تو ان کے نام سے ہی اندازہ ہو رہا ہے کہ جلالی جب آپ کے نام میں ہے تو آپ کے اندر کتنا غصہ ہوگا اور کتنے معاملات ہوگے۔ تو میرے خیال میں تو اس ساری سچویشن پر سارے مولوی حضرات کو بیٹھنا چاہیے کہ عام عوام تو پہلے اس خطرے میں موجود تھی ہی، اور عام عوام کو تو کوئی بھی جھنڈ آ کر جو ہے وہ اپنی طور پر جو ہے وہ فیصلہ سنا دیتا تھا، لیکن اگر مولوی حضرات بھی اس سے محفوظ نہیں ہیں، مفتی حضرات بھی اس سے محفوظ نہیں ہیں، تو پھر یہ جتنے بھی مولوی حضرات اس پر بات کر رہے ہیں ان کے وہ بھی اس ریڈار میں آ سکتے ہیں۔ بیسیکلی جو لفظ انہوں نے دہرائے ہیں یعنی جو انجینئر محمد علی مرزا نے دہرائے ہیں، وہی سیم کے سیم لفظ جو ہیں وہ ان صاحب نے بھی دہرائے ہیں جنہوں نے ان پر کیس کیا ہے۔
پھر انہوں نے بھی دہرائے ہیں جو وکیل ہوں گے، پھر جج صاحب کے سامنے جائیں گے تو جج صاحب بھی دہرائیں گے، تو اس طرح سے تو پھر سارے کے سارے جو ہیں وہ 295C کے مرتکب ہو جائیں گے، اور اس طرح سے تو یہ ساری صورتحال، یعنی کوئی صحافی اس پر گفتگو کرے گا تو اس کو بھی دہرانا پڑے گا، کوئی بھی شخص اس پر بات کرے گا تو اس کو دہرانا تو پڑے گا۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر اتنی آسانی سے، اور ایسے لوگ جو سارا دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تشریح کر رہے ہوتے ہیں، سارا دن جو ہے وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر بات کر رہے ہوتے ہیں، ان کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اگر وہ اس ریڈار میں آ رہے ہیں تو عام شخص اس سے کیسے محفوظ ہو سکتا ہے؟ تو مولوی حضرات کو اس چیز کو براڈر پرسپیکٹو میں دیکھنا چاہیے اور دیکھنا پڑے گا، ادروائز یہ صورتحال مزید سنگین ہوتی جائے گی۔ اور یہ صرف پاکستان میں اس طرح کی چیز ہوتی ہے کہ ایک مولوی کو دوسرے مولوی سے کوئی اختلاف ہے تو وہ بس کہہ دیتا ہے کہ یہ گستاخ رسول ہے۔ آپ نے کبھی سعودی عرب میں ایسا قصہ نہیں دیکھا ہوگا، ایران میں ایسا قصہ نہیں دیکھا ہوگا، نہ اس طرح کی امپلیمنٹیشن دیکھی ہوگی۔ اور یہاں پر اگر ہم یہاں پر موجود ہیں، دیکھیں اگر ایک کوئی مسلمان ہے تو بیسیکلی میں مسلمان ہوں تو میرا تو یہ بلیو ہے نا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آخری نبی ہیں، اور میرا یہ بلیو ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ تو یہاں پہ اگر یہ کرسچن ملک ہے تو ان کا تو بلیو ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ ان کے بیٹے ہیں، تو اس حساب سے تو پھر ان کو میرے پہ کوئی قانون نافذ کر دینا چاہیے، یا جتنے بھی یہاں پہ مسلمان گھوم پھر رہے ہیں ان پر قانون نافذ کر دینا چاہیے۔ تو اس طرح سی چیزیں نہیں ہوتی جب تک کوئی شخص واضح طور پر، ہاں جو لوگ یہاں پر قرآن پاک کی بے حرمتی کرتے ہیں اس کے ہم خلاف بھی ہیں، ان پر لوگ جو ہے وہ ان کو مسلمان جو ہیں وہ ان کو مارتے بھی ہیں، ان کو پکڑتے بھی ہیں، تو وہ ساری چیزیں سمجھ آتی ہیں کہ جب آپ جو کسی کے پرسنل سینٹیمنٹس کو ہرٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں انٹینشنلی۔ تو میرا نہیں خیال کہ انجینئر محمد علی مرزا کی اس میں کوئی انٹینشنز تھی یا یہ سارا معاملہ تھا، اور اس سارے معاملے میں اب بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے تمام مفتی صاحبان کو، تمام مولوی صاحبان کو، اور ان کو بیٹھنے کی ضرورت ہے کہ اس کا کوئی حل نکالیں، اور ایسا حل نکالیں جو ونس فار آل ہو، جس میں پھر بعد میں جو عام لوگوں کی جانیں جاتی ہیں، جو کسی بھی شخص کو، میں نے بہت سارے قصے سنے ہیں کہ بینک مینیجر سے جو وہاں کا گارڈ تھا اس کے اختلافات تھے، اس نے اس پر بلاسفمی کی بات کر دی اور لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگانا شروع ہو گیا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ میرے خیال میں اب ونس فار آل سیٹل ڈاؤن ہونی چاہیے، اور مفتی حضرات کو اس پر بیٹھنا چاہیے۔ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ ناصر۔